السلام علیکم گائز. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. میری پچھلی والی ویڈیو کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے پروموٹ کیا اور یہ میرے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اپنا جو نیٹ ورکنگ کا تجربہ اور جو کنفیگریشن جو میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آج کی یہ ویڈیو ایک مختصر سا تعارف ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اپنے تمام ان فرینڈس کے لیے جو کہ آپٹیکل فائبر پر کام کر رہے ہیں اسپیشلی جیپون کے اوپر، تو میں ان تمام دوستوں کو جو کہ راؤٹرز کی اور سوئچز کی اور او ایل ٹی کی جو بیسک کنفیگریشن یا ایڈوانس کنفیگریشن ہوتی ہے وہ میں جو ہے وہ بتاؤں. اچھا، آج کا جو ہمارا ایک ڈیمو سمجھ لیں کہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے مائک پرچیز کیا ہے اور میں اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے میں اس مائک کی ٹیسٹنگ اور ویڈیو کوالٹی ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ میں کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ایک ڈیمو ہے وہ بھی ایک راؤٹر کے بارے میں بتاؤں گا. آج کا جو ہمارا راؤٹر ہے بہت ہی میری نظروں میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک اسپیشل راؤٹر ہے اور میرا سب سے بیسٹ ایور جیپون راؤٹر جو کہ پاکستان میں پی ٹی سی ایل جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے اور ایز اے پی ٹی سی ایل فائبر فلیش فائبر کسٹمر میں نے اس راؤٹر کو ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ کراچی میں ان کا راؤٹرز کا بزنس ہے، تو انہوں نے مجھے وہی سیم یہ جو راؤٹر ہے وہ ایک ارینج کر کے دیا تاکہ میں یہ اپنے پاس اپنے جیپون نیٹ ورک پر اس کو ٹیسٹ کر سکوں اور اس کی پرفارمنس کو یوز کر سکوں. اینی وے، راؤٹر جو ہے وہ زیڈ ٹی کا F680 ماڈل ہے. اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیا پروڈکٹ ہے اور مطلب یہ ایک پیور جیپون انٹرپرائز لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائرلیس AC2100 جو ہے جیپون راؤٹر ہے اور میں پچھلے تقریباً اس کو لائکلی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 مہینے سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں اور آپ یقین جانیں کہ مطلب میں اس کی پرفارمنس سے بہت زیادہ جو ہے وہ امپریس ہوا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو پورٹس ہیں وہ تمام کی تمام گیگا پورٹس ہیں جو کہ میرے لیے بہت زیادہ ایک اس کے اوپر ایک لیب انوائرمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کا جو وائرلیس ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے. وائرلیس 5 گیگا ہرٹز 80 میگا ہرٹز تک سپورٹ کرتا ہے چینل وڈتھ اس کا. میں آپ لوگوں کو وائرلیس کے بارے میں اور وائی فائی بینڈ وائی فائی چینلز اور اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ویڈیوز میں جو ہے آگے بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے ایک آپٹیمائزڈ انوائرمنٹ میں وائرلیس کو چلا سکتے ہیں. خیر، واپس آتے ہیں ہمارے ٹاپک پر کہ ہم اس راؤٹر کو جو ہے وہ لاگ ان کر لیتے ہیں. اچھا، جو بیسک اس وقت یہ راؤٹر کام کر رہا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے میں نے ملٹیپل سروسز چلائی ہوئی ہیں. جیسے لیٹ سپوز میرے پاس 3 سروسز ہیں. ایک ہماری اپنی ایک کمپنی ہے. پہلے تو معذرت کہ جو آؤٹ سائڈ نوائزز آئیں گی کیونکہ میں صبح کے ٹائم جو ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ویڈیو جو ہے وہ بناتا ہوں اور ایک ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں یہاں پہ میری ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے تازہ ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہوں. اچھا، بیک ٹو دی ٹاپک کہ یہ پی ٹی سی ایل کا جو F680 یا زیڈ ٹی کا F680 ماڈل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ میں یوز کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں نے 3 سروسز چلائی ہوئی ہیں. 3 سروسز مطلب یہ کہ ہمارے پاس 3 الگ الگ اپ اسٹریم ہیں جس میں ہماری ایک اپنی کمپنی ہے، ایک ای بون ہے اور ایک ہمارے پاس زونگ کی CIR بھی چل رہی ہے. اچھا، میں نے اس راؤٹر کے اندر یہ تینوں سروسز جو ہیں وہ ویلینس کے تھرو جو ہے اپنے پاس رن کی ہوئی ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم یہ 3 سروسز کو ڈائل اپ کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ان 3 سروسز کو ڈائل کرنے کے بعد انہی 3 سروسز کو میں نے 3 الگ وائرلیس ورچوئل جو ایکسیس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ الگ الگ ایس ایس آئی ڈی, جیسے آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا, یہ دیکھیں P5G سے میں کنیکٹڈ ہوں جو کہ ہماری پائی کی سروسز ہے. E5G جو ہے یہ ای بون کی سروسز ہے, اور یہ T5G جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹرانسفر کی سروسز ہے جو کہ ہم نے زونگ کے تھرو یہاں پر پرچیز کی ہوئی ہے. اچھا, میں ان تینوں سروسز کو کسی بھی ٹائم کنیکٹ کر کے یوز کر سکتا ہوں. سم ٹائم اگر میرا پائی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو میں پھر اس کو ای بون پہ کنیکٹ کر لیتا ہوں, اور اگر ای بون کی سروس سے میں نے کوئی موویز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو میں ہائی اسپیڈ ویڈیوز وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یا سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. ٹرانسفر کی جو بینڈ وڈتھ ہے یہ بھی ہماری CIR پریمیم بینڈ وڈتھ ہے, تو سم ٹائم اگر کوئی گیم ہماری جو ہے وہ پائی پر نہیں چلتی تو ہم ٹرانسفر پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا ISP بھی ہے, تو الحمدللہ ہم کسٹمر کی فیڈ بیک کو ریسیو کر کے پھر ہم اپنے پاس اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اگین بیک ٹو دی ٹاپک کہ یہ راؤٹر پرفارمنس میں مجھے اتنا زیادہ اچھا کیوں لگا. پہلی بات تو یہ کہ آج تک پچھلے 3 مہینوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ راؤٹر مطلب وداؤٹ اینی ریزن ریسٹارٹ ہو گیا ہو یا کریش ہو گیا ہو یا کبھی کوئی اس کی پرفارمنس میں کوئی اپ ڈاؤن آیا. اچھا, میں نے اس کو مکمل ہیرش انوائرمنٹ میں اس کو لگایا ہوا ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ایک گرم ماحول ہے, اور سمجھ لیں گھر کے ایک آنگن میں جہاں پہ مٹی, دھول اور ایکسٹریم لیول کا ہیٹ ٹیمپریچر, وہاں پہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں, لیکن آج تک مجھے اس کی جو ہے وہ پرفارمنس میں کبھی بھی کوئی ایسا فرق محسوس نہیں ہوا. اچھا, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کس طریقے سے یہ 3 سروسز اس کے اندر چلائی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر گائیڈنس دوں گا, اور کس طریقے سے میں نے جو ہے 3 ریڈیو سروسز اس کے اوپر الگ الگ کنفیگر کر کے اس کے بعد پھر ان کو ہم نے جو ہے وہ بائنڈ کیا ہوا ہے اپ اسٹریم کے ساتھ, یعنی جو ہمارے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں. اچھا, تینوں سروسز جو ہیں وہ 2.4 یعنی 2G اور 5G کے جو سگنلز ہیں ہم نے اس کے اوپر اس کو بائنڈ کیا ہوا ہے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات جو تھی وہ ایک اور تھی کہ اسی راؤٹر کے اندر ہم نے جو ہے وی لینس پاس کی ہوئی ہیں, یعنی یہ راؤٹر ایٹ اے ٹائم ایز اے برج بھی کام کر رہا ہے اور ایٹ اے ٹائم ایز اے راؤٹر بھی کام کر رہا ہے. برج ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے آگے پھر ہم نے ایک ہواوے کا 10 پورٹ کا سوئچ لگایا ہوا ہے, اور اس ہواوے کے سوئچ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ملٹیپل وی لینس کراس کی ہوئی ہیں, جس میں ہم IP فون بھی چلا رہے ہیں, اور جس کے اندر ہم اپنے گھر کے جو IP کیمراز ہیں ان کو بھی میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اور وہ جو NVR ہے وہ ہمارا ایک سینٹرلائز جو ایک ڈیٹا سینٹر ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور ہم نے ایک وی لین کے تھرو جو ہے جو ٹریفک کیمراز کی ہے وہ بھی اسی راؤٹر کے تھرو جو ہے ہم نے اس NVR تک بھیجی ہوئی ہے. مختصر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن میری کافی لمبی بات ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیو ہو گئی. یہ دیکھیں, یہ تینوں اپ اسٹریم جو ہیں وہ الگ الگ کنیکٹڈ ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں 3G 4G کی وین کی آپشن بھی ہے, یعنی آپ اس میں جو ہے وہ ایک USB ڈونگل 4G کی لگا کے آپ ایز اے سم ڈیٹا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. پون کی انفارمیشن یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپٹیکل پاور ہمارے پاس 24 یوز ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو انٹرفیسز ہیں 2G 5G ایتھرنیٹ. اچھا, ایتھرنیٹ میں اب آپ دیکھیں تو ہم نے جو پورٹ نمبر 4 ہے وہ سمپل ہم نے آگے اپنے ہواوے سوئچ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اور ہم باقی اپنے کمپیوٹر گھروں میں جو ہے وہ وائرلیس نیٹ ورک یوز کر سکتے ہیں. یعنی پورٹ نمبر 4 جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری ہواوے کے سوئچ کے ساتھ, اور جہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ وی لینس جو ہے چلائی ہوئی ہیں, اور آگے ان وی لینس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے. نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ڈیڈیکیٹلی اس راؤٹر کے لیے ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں میں آپ کو A to Z اس کی تمام کنفیگریشن کے بارے میں بتاؤں گا, تاکہ وہ آپ کے لیے ایک زیرو سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم اس راؤٹر کو یا اس ماڈل کے راؤٹر کو اگر آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ کیسے اس کو کنفیگر کریں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو ایک چھوٹا سا تعارف ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے میں جلد ہی اس راؤٹر کے بارے میں مکمل ویڈیو اپلوڈ کر کے
یوٹیوب پر آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا. اور اسی طرح میرے پاس جو الگ الگ قسم کے راؤٹرس جو کہ میں یوز کرتا ہوں, جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ میں انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گا. بہت شکریہ.